السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیزو، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بادشاہ نے پیغام بھیجوایا کہ آپ میرے محل میں تشریف لائیں، یہاں آپ کے کھانے کا رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ تو یہ پیغام جب ان تک پہنچا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا لکھا کہ جناب، میں اگر آپ کے یہاں آؤں اور آپ کے گھر کی کسی عورت سے میں برائی کرتا ہوا پایا گیا، آپ نے مجھے برائی میں دیکھ لیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو جب بادشاہ سلامت نے ایسا جواب سنا تو بڑا غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ یہ اتنا شقی انسان تھا، اتنا بدبخت تھا، اتنا عیار و مکار تھا، ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو پھر اس نے اس نیک اللہ والے بزرگ کے پاس پیغام بھیجوایا، تو اس پیغام کو پڑھ کر پھر انہوں نے بادشاہ سلامت کو پیغام بھیجوایا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے تو صرف امکان ظاہر کیا تھا، امکان تھا بس کہ اگر میں آپ کے محل آ گیا اور آپ مجھے دیکھیں کہ میں آپ کے گھر کی کسی عورت سے برائی کر رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ صرف امکان تھا، نہ کہ میں کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا دیکھ لیتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اس پر آپ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ آپ مجھے محل میں رکھنے کو تیار نہیں، آپ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کو اتنا غصہ آیا محض امکان پر۔ ایک میرا پروردگار ہے کہ جو مجھے روز گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن وہ مجھے اپنی بندگی سے باہر نہیں کرتا، اپنی بندگی سے باہر نہیں کرتا، مجھے رسوا نہیں کرتا، مجھے اپنے سے دور نہیں کرتا کہ جاؤ، چلے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، تم میری رحمت سے دور ہو۔ وہ ایسا نہیں کرتا، وہ پھر بھی انتظار میں رہتا ہے۔ تو میں ایسے پروردگار کے در کو چھوڑ کر آپ کے در پر کیسے آ جاؤں؟ تو میرے عزیزوں، کتنا اچھا جملہ کہا کہ آپ کے در پہ کیسے آ جاؤں اپنے پروردگار کے در کو چھوڑ کر۔ مجھے شرم نہیں آتی کہ کیسے خالق و مالک کے در کو چھوڑ کر تم دوسروں کے در پر جاتے ہو، مزاروں پر سجدے کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان پیر، ان نقالی، قوالی اور پیٹ بھرے پیروں کو، جنہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں خود کیا ہوں، انہیں یہ بھی نہیں پتا، نہ انہیں نماز سے تعلق، نہ انہیں عبادت سے تعلق، بس وہ قوالیاں گاتے رہیں، وہ ہاتھ سر پر رکھے رہیں، وہ آشیرواد دیتے رہیں، وہ آپ کو اپنے سراہنے بٹھائیں، وہ آپ کو دعائیں دیں، وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اسی میں آپ ایمان سمجھتے ہو؟ کیا یہی ایمان ہے کہ خالق و مالک کو چھوڑ کر تم ان مرے ہوئے جو کچھ کر نہیں سکتے، جو خود قبروں میں جا کر وہ خود تمہارے محتاج ہیں کہ تم پڑھ پڑھ کر ان کو بخشو، تم ان کے پاس جاتے ہو کہ اے داتا مجھے فلاں میرا فلاں کام کر دے؟
میرا فلاں مجھے اولاد عطا فرما دے. کیسے؟ عقل تو لگاؤ. عجیب ڈھکوسلے بازی ہے تمہاری، عجیب بیوقوف بنا رہے ہو لوگوں کو. کچھ تو عقل لڑاؤ، کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، عالم الغیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے. تو جو دیکھ رہا ہو، جو سن رہا ہو، وہ تمہاری مان بھی سکتا ہے، وہ کر بھی سکتا ہے. ایک بندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہو، تم اس سے کہو کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دو، تو جب وہ اس بندے سے تمہارے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ بندہ سنے گا، تو اب وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ تمہاری مانے یا نہ مانے، وہ تمہیں ایک گلاس پانی دے یا نہ دے، یہ اس کے اختیار میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ موجود ہے نا، یہ آپ کے سامنے حاضر ہے، یہ سن رہا ہے. وہ مرا تو نہیں ہے، وہ دنیا سے تو نہیں چلا گیا. تو یہ حاضر سے مانگنا کہ اے فلاں انسان مجھے ایک گلاس پانی دے دے، تو یہ اسباب اختیار کیا ہے، اور اسباب اختیار کرنا جائز ہے. اب کسی سے یہ کہنے لگنا کہ اے فلاں انسان تو مجھے اولاد دے دے، تو یہ صفت تو اللہ کی ہے نا. تو جو صفت اللہ کی ہے، اس صفت کو بندوں کے ساتھ شریک کر دیا. وہ بھی کون بندے؟ جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. ان سے مانگ رہے ہیں کہ اے داتا تو مجھے اولاد عطا فرما دے، فلاں کام میرا پورا کر دے. تو یہ ناممکن بات ہے نا کہ جو خود محتاج ہو وہ تمہاری کیا مدد کرے گا. اور یہ شرک ہوا کہ اللہ کی صفت کے ساتھ کسی کو متصف کرنا، کسی کو شریک بنانا. تو میرے عزیزوں، یہ جو کہنا کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک بندہ، آپ اوپر والے کو نیچے سے آواز لگاؤ، اگر اس نے سن لیا تو پھر وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. ایسا تو نہیں کہ آپ زینے سے چڑھ چڑھ کر اس کے پاس پہنچے اور اس کے کان میں جب تک نہ کہیں تب تک وہ آپ کی نہ مانے گا. ایسا تو نہیں. اگر وہ سن سکتا ہے، اس تک آپ کی آواز پہنچ گئی، تو پھر اب وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، یہ اس کے اختیار میں ہے. ایسے ہی یہ اختیار اللہ رب العزت کو ہے کہ آپ اس سے دعا مانگے، وہ آپ کی دعا کو ڈائریکٹ سن رہا ہے. اب اس کے اختیار میں ہے کہ اگر وہ دعا آپ کے حق میں ہے تو وہ قبول کر لے گا، آپ کو دنیا میں مل جائے گا اس کا صلہ. اور اگر آپ کے حق میں نہیں ہے تو وہ آخرت میں ذخیرہ بن جائے گی. تو میرے عزیزوں، ان پیروں کو، ان جعلی پیروں کو، ان مزارات پر جا کر اپنے ایمان کو خراب مت کرو. سمجھو یہ ایمان نہیں ہے کہ اصل خالق کو چھوڑ کر تم غیروں کے در پر جا کر منتیں مانگو. سماجت کرو، منت و سماجت کرو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور ان سے اپنی فریاد ان کے سامنے رکھو. یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ان سے تو ایمان تباہ ہو جائے گا، اس سے ایمان خراب ہو جائے گا. اور پھر جب تم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگے تو تمہارا انجام ان کافروں کے ساتھ ہوگا. تو تم کہو گے کہ ہائے، میں تو دنیا میں تیرا نام لیتا تھا،
تیرے گیت گاتا تھا، تو پھر تو مجھے اے اللہ ان کے ساتھ میرا حشر کیوں کر رہا؟ تو پھر اللہ رب العزت یہی اعلان کرے گا کہ تم نے اپنے عمل دیکھے تھے، تم نے اپنی کرتوتیں دیکھی تھی، بتانے والوں نے تو تمہیں خوب بتایا، لیکن تم نے وہ اختیار کیا جو غیروں کا طریقہ تھا، اس لیے آج تو بھی ان غیروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ کا، جہنم کا، آگ کا ایندھن بن جا۔ یہی تمہارا فیصلہ ہوگا، یہی تمہارا انجام ہے۔ تو میرے عزیزوں، آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے کہ ابھی اپنی آنکھیں کھول لو اور اپنے اصلی خالق و مالک کے سامنے سر جھکاؤ، اس سے مدد مانگو۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے خالق و مالک کے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔